بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ الحمدللہ کل ہم نے ایمان کی مضبوط بنیاد رکھنے والے اللہ کریم کے حکم پر غور و فکر کیا اور سمجھا کہ دیندار، متقی اور ایمان والوں میں شمار ہونے سے پہلے ہمیں اجر رسالت ادا کرنا ہے۔ اور اجر رسالت کیا ہے؟ امید ہے خشب قرآن سے جڑا ہر فرد سمجھ چکا ہے۔ یہ واحد عمل ہے جس کے لیے اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ اس عمل کے بعد تمہاری توبہ بھی قبول ہوگی، بخشش بھی لازمی ہوگی اور میں اللہ ہو کر تمہارا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ سوچیں یہ عمل میرے رب کو کتنا محبوب ہے کہ یہ عمل مودت اس کی غیرت کا معاملہ ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بھی اسی غیرت مندی کو اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے تاکہ ہمارے قلوب میں ایمان کا درخت اتنی مضبوط جڑیں پکڑ لے کہ ہمارا وجود دوسروں کو چھاؤں دینے والا بن جائے، دشمن کو بھی دعا دینے والا بن جائے، ہم پیار بھرے وجود بن جائیں، محبت بھری ہستیاں بن جائیں، ہر عمل خیر ہم سے ادا ہونے لگے اور آسانی اور پسندیدگی کے ساتھ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکیں۔ ہم میں سے اکثریت کلمہ گو ہونے کے باوجود ان صفات سے عاری ہے اور ہمارا ایمان ایک کمزور خشک جھاڑی کی طرح باقی تو ہے، مگر نہ اس پر عمل صالح کا پھل لگ رہا ہے اور نہ ہی سرسبز درخت بن کر کسی کو کڑی دھوپ میں چھاؤں بننے کا وسیلہ بن رہا ہے۔ پچھلی ساری گفتگو میں ہم نے سیکھا کہ اپنے رب کو کیسے پہچانیں، پھر اپنے محسن اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیسے پائیں، اور پھر اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف و کرم کے حقدار کیسے ہوں۔ کل ہم نے مودت کو سمجھا اور یہ بھی جانا کہ روز قیامت بے عیب رہبر کی اتباع کرنے والا کسی گھبراہٹ کا شکار نہ ہوگا اور وہ بے عیب ہستیاں ہمیں خاندانی تطہیر کے علاوہ کہیں نہ ملیں۔ آئیں آج ہم سمجھتے ہیں کہ مودت کے اس حکم الہی کو دل کی سچائی اور غیرت مندی سے مان لینے کا نتیجہ ہمیں کیا ملے گا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 57 میں فرمایا، کل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دو کہ اگر تم اجر رسالت ادا کرو گے تو تمہیں اللہ کی سبیل مل جائے گی۔ اب اللہ کی سبیل کیا ہے یہ بھی قرآن پاک نے بتا دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 157 میں فرمایا، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا تم میں سے اگر کوئی اللہ کی سبیل میں قتل ہو جائے، او متم یا اللہ کی سبیل میں بستر پر مر جائے، اس کے لیے میری بخشش اور رحمت لازم ہے، اور یہ بخشش اور رحمت بہتر ہے اس سے جو تم لوگ جمع کرتے پھرتے ہو۔ پھر فرمایا، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اگر تم میں سے کوئی ایسے ہی مر گیا یا قتل ہو گیا بغیر سبیل اللہ کے تو پھر اس کو میری بارگاہ میں آنے دو۔ معلوم ہوا جاودانی حیات تب ملتی ہے جب اللہ کی سبیل میں موت آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے کم سنی میں ہی جواب دے کر واضح کر دیا کہ علم ان کے گھر کی باندھی ہے۔ فرمایا، اللہ کی سبیل ہمارے جد نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے دادا علی علیہ السلام اور ان کی پاک اولاد، یہ اللہ کی سبیل ہیں۔ کوئی ان کی محبت میں قتل ہو گیا تو بھی اللہ کی سبیل میں قتل ہوا، کوئی چلتے پھرتے اپنے بستر پر سویا اور مر گیا لیکن دل میں خاندانی تطہیر کی مودت لے کر مرا تو اللہ کی سبیل میں مرا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھتے ہوئے مرا شہادت پا گیا۔ جبکہ ہمیں جو تصور شہادت کا بتایا گیا ہے کہ جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان دے دینا، فی سبیل اللہ مرنا ہے، اور ایسی شہادت ہر کسی کے حصے میں نہیں آ سکتی۔ چند افراد یا گروہ یا جماعت یہ کام کرتی ہے۔ ہر کوئی بارڈر پر جا کر نہیں لڑتا
اور نہ ہی یہ رتبہ شہادت پا سکتا ہے۔ لیکن قرآن کے وارثوں سے قرآن کے معنی و مفہوم سمجھنے پر معلوم ہو گیا کہ مرد، عورت، بچہ، جوان، بوڑھا، ہر کوئی شہادت کا یہ رتبہ پا سکتا ہے، کہ نبی پاک نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھتے ہوئے مرا شہادت پا گیا۔ دوسری طرف ہمیں کئی صورت شہادت کی موت کی سمجھائی جاتی ہیں۔ چھت سے گر کر کوئی مرا تو شہید ہے، پیٹ کی بیماری سے مرا تو شہید ہے، پانی میں ڈوب کر مرا تو شہید ہے، سڑک پر حادثے میں مر گیا تو شہید ہے، حتیٰ کہ ہواؤں میں جہاز گر کر کریش ہو گیا تو مرنے والوں کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور اصل شہادت ممبروں پر بیان ہی نہیں کی جاتی کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت میں مرنے والا شہید ہوتا ہے، اگرچہ وہ بستر پر ہی مرا ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم نہ کہنا اس بندے کے لیے جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو گیا کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہارے شعور اور عقل کو اس زندگی کا ادراک نہیں ہو سکتا کہ میں نے یہ استعداد تمہارے شعور میں رکھی ہی نہیں ہے۔ پھر آل عمران 168 اور 169 میں فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی سبیل میں مارے جائیں ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے ان کو رزق دیا جاتا ہے اور یہ رزق انہیں ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت میں مرنے والے کا مقام ہے۔ آگے فرمایا فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا فضل ملنے پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ اپنے لواحقین کو بھی جو بھی ان سے نہیں ملے ہیں، جن کو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں، انہیں اپنی قبر سے دیکھتے ہیں اور اپنے اقربا کو خوشخبری دیتے ہیں اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ یاد رکھنا یہاں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ معلوم ہوا کامل زندگی پا گئے ہیں، اللہ کے پاس سے رزق بھی پاتے ہیں اور اپنے لواحقین سے باخبر بھی ہیں۔ اور پھر آگے آیت کے اختتام پہ رب فرماتا ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ وہ خدا کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اس بات سے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ احساس خوشی زندگی کی نشانی ہے۔ مودت قربا کے عقیدہ حق پر مرنے والے کا علم پہلے سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے، دنیا میں رہنے والوں کے حالات سے واقف رہتا ہے اور ان کے انجام سے بھی آگاہ ہوتا ہے کہ اس نے نہ صرف اپنی جان مودت قربا کے عقیدے پر دی ہوتی ہے، بلکہ اپنی اولاد اور نسلوں کی تربیت بھی اللہ کریم کے دیے ہوئے اسی حکم پر کی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی صدا آتی ہے۔ دین مولا سے لیں، قرآن کے گھر والوں سے سمجھیں، تاکہ ہم قرآن سے صحیح رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی اور موت کو نوری بنا سکیں۔ قرآن صامت ہے اور صامت کا عربی میں مطلب گونگا ہے، اور آپ تجربہ کر لیں کہ کسی گھر میں کوئی گونگا بچہ ہو تو اس کے اشارے اس کے گھر والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی نشانیاں اور اشارے بیان کیے گئے ہیں۔ اس قرآن کے اشارے اس کے گھر والوں سے ہی سمجھیں گے تو معنی و مفہوم تک پہنچ پائیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو ناطق قرآن یعنی بولنے والا قرآن کہا گیا ہے۔ میرا رب ہمیں اپنی سبیل میں شہادت کا شوق عطا فرمائے اور اپنی سبیل میں موت عطا فرمائے۔ امید ہے آج مودت جیسے خوبصورت عمل کا بلند ترین نتیجہ ہماری سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بشرط زندگی کل پھر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔